إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 ہے. اس سے پہلے تخویف اخروی ہے. یعنی آخرت کی یاد دہانی ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو آپ اہمیت نہ دیں. اتخذوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا ہے لعبا ولہوا کھیل تماشا. لعبا ولہوا کہتے ہیں لعب اور لہوا تو الگ الگ الفاظ ہیں لیکن مترادف المعنی الفاظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کی طرف توجہ کرنا، کسی ایسی چیز میں مشغول ہونا جس کا فائدہ عارضی ہو، نفع عارضی ہو، اور وہ چیز اس انسان کو اس چیز سے غافل کر دے جس کا فائدہ دائمی ہو، ہمیشہ ہو اور بڑا فائدہ ہو. ہمارے یہاں دنیا کے اندر لعب جو ہے وہ کھیل کو کہتے ہیں، اور کھیل تماشوں کو بھی اس لیے لہو لعب کہتے ہیں کہ اس کھیل اور تماشے کی وجہ سے جس میں عارضی سرور ہوتا ہے، عارضی خوشی ہوتی ہے، اس عارضی سرور اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ دائمی خوشی جو آخرت کی ہے اس سے یہ محروم ہو جاتا ہے، آخرت سے یہ غافل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب کی اس آیت میں آپ غور کریں. اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے دین کا انکار نہیں کیا ہے. دین کا دعویٰ سب کو ہے. مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان کے دین کو رد کیا ہے. اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اور جس دین پر وہ عمل پیرا ہے، تو وہ دین ان کا تو ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ دین حق دین نہیں ہے، وہ اللہ کا سچا دین نہیں ہے۔ جس دین کے اندر ملاوٹ ہو جائے، جس دین کے اندر شرک آ جائے، جس دین کے اندر بدعات آ جائے، جس دین کے اندر خواہشات کی پیروی آ جائے، جس دین کے اندر اللہ کے احکامات کے اندر اپنے مولوی اور پیروں کے احکامات شریک کر دیے جائے، جس کا اشارہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے اندر اس کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر سمجھایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مولوی اور پیر جب تم سے کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اگرچہ وہ اللہ کی کتاب میں حلال ہوتی ہے، تم اس مولوی کی بات مانتے ہو، پیر کی بات مانتے ہو اور اسے حرام سمجھتے ہو، اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانتے ہو، اسے حلال نہیں سمجھتے ہو۔ اور جب مولوی اور پیر تمہیں کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب نے اسے حرام قرار دیا ہو، تو تم اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانتے ہو، اپنے مولوی اور پیر کی بات مانتے ہو اور اس چیز کو حلال قرار دے دیتے ہو۔ تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے علماء، اپنے مولوی اور پیروں، اپنے لیڈروں کی بات ماننا، یہ ان کو رب ٹھہرانا ہے۔ اور اس لیے قرآن مجید کے اندر جب سورہ بقرہ کے اندر خطاب عام کے بعد خطاب خاص کیا اللہ نے اہل کتاب سے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تو وہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو یہی بات بتائی تھی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ اللہ کے دین کے ساتھ اپنا دین مت ملاؤ، حق کے ساتھ باطل مت ملاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، لیکن جب وحی نازل ہوتی ہے تو صحابہ کو منع کر دیا کہ وحی کے نزول کے وقت مجھ سے جو باتیں تم سنتے ہو، جو حدیث کے نام سے معروف ہے، وہ تم نہ لکھا کرو، بس جو وحی نازل ہوتی ہے صرف وہی لکھا کرو تاکہ یہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی اتنا جو ہے سختی کرتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، لیکن آج ہماری لائبریریوں کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے مساجد کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی کتاب کے مقابلے میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہے۔ اللہ کی کتاب کی بات ایک ہوگی اور ان کی بات دوسری ہوگی، اور اس طرح سے مشہور کر دیا گیا ہے اس امت کے اندر کہ جب امت اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھتی ہے تو اس تاثر کے ساتھ دیکھتی ہے کہ گویا وہ بھی اللہ اور رسول کی بات ہے، ورنہ آپ عام لوگوں سے کیا، خاص لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیں، جب وہ تفسیر کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفسیر، اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ حالانکہ تفسیر تو مولوی کی ہوتی ہے، مفسر کی ہوتی ہے، اور اس نے اپنے سمجھ کے مطابق وہ تفسیر کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث کی کتاب پڑھتا ہے تو گویا وہ ایسے ہی سمجھتا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اور جس طرح یہ کتاب وہی ہے، اس طرح امام بخاری کے صحیح بخاری بھی وہی ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم جو ہے وہ بھی وہی کی کتاب ہے، حالانکہ وہ ان کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، ان کتابوں کے اندر احادیث ہے، حدیث میں پھر نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت وہ وہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کتابیں جو ہے وہ وہی کی کتابیں نہیں ہیں، وہی کی کتاب صرف یہ ایک ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت اول تو انسانوں کو خبردار کرتا ہے، زجر دیتا ہے، اور آخرت کے اس عذاب سے اللہ انہیں ڈراتا ہے، اور ساتھ میں اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو حکم دیتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا کہ ان لوگوں کا دین چھوڑ دو جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں ملا دی ہے، ملاوٹ کی ہے اس کے اندر، وَغَرَّتْهُمُ حیات الدنیا اور انہیں دنیا کی اس زندگی نے دھوکے میں رکھا ہے۔ آج جتنی بھی جماعتیں ہیں آپ دیکھ لیں، وہ تمام مذہبی فرقے، لسانی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، ان کا وجود اور وجود کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈر اس سے اپنا معاش کا ذریعہ کماتے ہیں، اس کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے، معاش کماتے ہیں اس سے، اور اسی لیے ان جماعتوں کی وہ رکھوالی کرتے ہیں، کسی قسم کا گلن اس کے اوپر نہیں آنے دیتے ہیں، کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ جماعت نقصان اس کو ہوگا تو ہمارے عزت کو، ہماری لیڈری کو، ہمارے مفادات کو نقصان ہوگا۔ یہ کمائی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایسی چیزیں انہوں نے ملا دی ہے کہ کچھ قرآن اللہ کی کتاب، کچھ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو روایتیں ہیں اس میں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، تو صحیح تو صحیح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو جھوٹی روایتیں ہیں، موضوعی، منکر، مردود قسم کی روایتیں، ان روایتوں کو لے کر اپنے دین کے اندر شامل کر دیا ہے، اور اس سے وہ اپنے لیے ایک ڈال اس کو بنا کر ڈال کا کام وہ لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی حق پرست حق بیان کرتا ہے فوراً وہ ڈال کے طور پہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ جی یہ روایت تم نہیں مانتے ہو، یہ حدیث نہیں مانتے ہو، تم تو منکر حدیث ہو، حالانکہ وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، نہ وہ متنن صحیح ہوتی ہے، نہ سندن صحیح ہوتی ہے، اور ان کو بھی معلوم ہوتا ہے، صرف یہ وہ ڈال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا کی اس زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے وہ آخرت کی وہ ابدی اور ہمیشہ زندگی، لازوال زندگی، اس کو انہوں نے داؤ کے اوپر لگا دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس دین کے اندر ہم ملاوٹ کریں گے اللہ کے دین میں، اور خود ساختہ دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اپنے مفادات کا دین پیش کریں گے، شرک اور کفر سے ملا ہوا اور بھرا ہوا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا کبھی قرآن مجید کمثل الکلب کہتا ہے، ایسے عالم کی مثال کتے کی ہے، کبھی قرآن کہتا ہے کمثل الحمار، اس کی مثال گدھے کی ہے، اور کبھی قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کہنے والوں کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ یہ لعنتی علماء ہے جو اللہ کی کتاب پر پردے ڈالتے ہیں اور اس کے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں خود ساختہ دین جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج جتنا بھی دین ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اکثریت کے اندر جو موجود ہے، جو فرقوں کا دین ہے، آپ اس دین کو دیکھیں، اجرت سے لے کر عقائد ہو یا معاملات ہو، ہر جگہ آپ کو ملاوٹ نظر آئے گی، ہر جگہ آپ کو ملاوٹ نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو دین تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، وہ اللہ کا دین تھا، وہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اس وحی کے دین میں ہر نبی کو بطور نمونہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ میرے انبیاء ہے۔ یہ پہلا نبی ہے نوح علیہ السلام، اپنی قوم سے کہہ رہا ہے یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میرے قوم اس دین پر میں تم سے مال نہیں مانگتا ہوں۔ اور پھر ایک ایک نبی کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ ہر نبی اپنے قوم سے یہ کہتا ہے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں اللہ کے دین پر تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں۔ اسی
اسی نمونے پر عمل کرتے ہوئے، اس نمونے کو اپناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دین پر اجرت نہیں لی ہے، تجارت کی ہے، بھیڑ بکریاں پالی ہے اور اپنا پیٹ انہوں نے پالا ہے، اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کے گئے۔ اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ، کہ قرآن پڑھو، لے اس کو ذریعہ معاش مت بناؤ، کھانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ واتخذوا مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، تمہاری مسجد کے اندر بھی ایسا مؤذن ہو کہ وہ اذان دینے کے اوپر کسی سے اجرت نہ مانگے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ مولوی، مسجد کا امام، پیش امام، خطیب یا اس مسجد کے اندر جو مؤذن ہوگا وہ کسی قسم کا اجرت وہ نہیں لے گا۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھائے گا، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھائے گا، اللہ کی رضا کے لیے اذانیں دیں گے، اللہ کی رضا کے لیے وہ خطابت کرے گا، درس و تدریس کرے گا، دنیا والوں سے اجرت نہیں لے گا۔ جب وہ اجرت نہیں لے گا اس کے بعد وہ صحیح مسئلہ بیان کرے گا۔ جب وہ اجرت لے گا وہ کبھی بھی صحیح مسئلہ بیان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کام کرے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید نے جو سب سے اہم مسئلہ بیان کیا ہے وہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ تمام نبیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ سورۃ الاعراف دیکھے، سورۃ شعراء دیکھے، مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پورے تفصیل کے ساتھ، کہیں تفصیلاً کہیں اجمالاً انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر قوم کو ان کے نبیوں نے یہی دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، غیرہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ایک اللہ تمہارا الہ ہے، اس اللہ کو اپنا کارساز حاجت روا مانو، اس کے سامنے جھکو اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو۔ آج تو پورا دین بدلا ہوا ہے، آج تو پورے دین کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے دور کے اندر دین کی شکل بدلی تھی، آج اسی طرح شکل بدلی ہے۔ اسلام کے اندر ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کرتا ہے سورہ تحریم کے اندر۔ آج تو ہمارے یہاں مفتی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ اے میرے نبی، وَيَسْأَلُونَكَ، کبھی قرآن کہتا ہے یستفتونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، ان سے کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو فتویٰ دینا یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ آپ جب بھی فتویٰ دیں گے، آپ کے فتوے کے ساتھ اللہ کی کتاب کی آیت کی دلیل ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے علماء، اس دور کے علماء، ان کے اپنے اپنے مذاہب ہے، اپنے اپنے مسالک ہے، شافعی مسلک، حنفی مسلک، مالکی مسلک، حنبلی مسلک۔ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی مسئلے کے بارے میں ان سے فتویٰ طلب کریں گے تو وہ آپ کو اپنے ہی مسلک کی کتاب سے جو ہے، مثال کے طور پہ آپ حنفیوں سے فتویٰ لوگے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کی یہ آیت ہے، وہ آپ سے کہے گا عالمگیری صفحہ نمبر یہ، ہدایہ صفحہ نمبر یہ، شامی صفحہ نمبر یہ ان کے مسالک کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح ہر مسلک والا اپنے مسلک کی، اور ہر مذہب والا اپنے مولوی کا فتویٰ آپ کو دے گی کہ فلاں حضرت نے اپنے کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، فلاں حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ قرآن مجید جو تعلیم ہمیں دے رہا ہے وہ یہی ہے، ان الحکم الا للہ۔ سورۃ التحریم کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ چیز کیوں آپ حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔
نبی کو اللہ اختیار نہیں دے رہے. حرام اور حلال، حل اور حرمت، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حرام قرار دے یا کسی چیز کو حلال قرار دے. اب آج ان علماء سے پوچھیں کہ قرآن میں اجرت لینا حرام، احادیث کے اندر اجرت لینا حرام، آج آپ اجرت لے رہے، کیوں لے رہے ہیں؟ جی یہ متاخرین نے اجماع کیا ہے کہ گزارا حال اتنا اجرت جس سے آدمی کا گزارا ہو جائے، امام مسجد کا، خطیب مسجد کا اور علماء یہ اجرت لے سکتے ہیں. اگر اجرت نہیں لیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، سارے لوگ دنیا میں لگ جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا ہے، حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا ہے، علماء کے اجماع سے وہ چیز کیسے حرام حلال ہو گئی؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل ہوئی کتاب کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے. اب ایسا اجماع کرنے والے وہ تو علماء حق نہیں ہو سکتے ہیں جو قرآن کے حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کو وہ حلال قرار دے دے. اللہ کے نزدیک تو وہ کافر قرار دیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کا فیصلہ نہیں مان رہے، وہ اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مان رہے. تو جب یہاں سے ابتدا ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ سیاسی میدان ہو، مذہبی میدان ہو، لسانی میدان ہو، قومی میدان ہو، ہر جگہ پر اللہ کے دین سے یہ بغاوت شروع ہو گئی ہے. آج آپ کا پارلیمنٹ، آپ کا قومی اسمبلی وہ قانون سازی کر رہے ہیں، اور قانون سازی آپ کرے، ہم منع نہیں کرتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب نے منع کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے منع کیا ہے، لیکن تنظیمی امور میں آپ کرے، ٹریفک قوانین ہے آپ اس کے لیے کرے، قانون سازی کرے، یا اس طرح کی دوسری چیزیں آپ اس کے لیے قانون سازی کرے. لیکن جو فیصلے اللہ نے اپنی کتاب میں کر دیے، جس شریعت کو اللہ نے کامل کر دیا، آپ کی پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے، آپ کی اسمبلی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی قانون سازی کرے. یہ کفر ہے. جمہوریت کفر ہے، سوشلزم کفر ہے، کمیونزم کفر ہے. یہ جتنے بھی نظام ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور یہ کفریہ نظام ہے. اسی طرح جتنے بھی مذاہب بنا گئے ہیں یہ مذاہب جو ہے یہ باطل مذاہب ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 مذاہب میں سے کسی مذہب میں بھی نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 مذاہب میں سے کسی مذہب میں بھی نہیں تھے. شیعوں کے 12 مذاہب میں سے کسی مذہب میں نہیں تھے. اگر کوئی کہے کہ یہ مذاہب حق ہے تو پھر صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو ان مذاہب میں نہیں تھے، وہ تو ان سے باہر تھے. قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے سورۃ المائدہ کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے. اس مکمل دین میں کہاں گنجائش ہے کہ آپ اس کے اندر ترمیم کرتے رہے، اضافے کرتے رہے؟ اس میں کہاں یہ گنجائش آ گئی ہے؟ جب یہ چیزیں دین کو جب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ علماء کا حق ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں 12 مذاہب، یہاں 4 مذاہب، پھر 4 مذاہب کے اندر کتنے فرقے بن گئے، اور پھر فرقوں کے بعد یہ دکانداری سٹارٹ ہو گئی ہے. کئی خانقاہیں بن گئے، کئی آستانے بن گئے، کئی درگاہ بن گئے، کئی پیری اور مریدی کا چکر بن گیا، کئی جو ہے بیت کا سلسلہ چل گیا، اور پھر ان خانقاہوں کے اندر، ان درگاہوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بیت ہونے کے بعد وہ اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی نہیں ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے اسی کا ہوتا ہے. کیونکہ بیعت کے اندر ہر پیر اور ہر استاد، ہر عالم اس سے اس بات کی بیعت لیتا ہے کہ بھائی جو کچھ میں کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا، اب میری بات تمہیں ماننی پڑے گی. وہ پابند ہو جاتا ہے اس بات کے کہ وہ اس کی بات مانے گا، اس کے وہ پابند ہو جاتا ہے. بیعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، مریدی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہو رہا ہے. ان خانقاہوں کے اندر
तावीज और गंडों का कारोबार। एक लाइन लगी होती है, लोग जो है, एक जंबे गफीर है जो वहां पे टूट पड़ी है तावीजों के लिए, दम करने के लिए। बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं। हमारे यहां कराची के अंदर एक मदरसा है, बनूरिया, बड़ा मदरसा है उलमाए देवबंद का। एक दिन मैं किसी काम से गया तो बड़ी लाइन वहां लगी हुई है। मैं पता नहीं किस चीज की लाइन है, हो सकता है दाखला वाखला के लिए लोग आए हों बच्चों के। तो मैं जब अंदर जा रहा था तो वो चौकीदार ने मुझे कहा अंदर ना जाए, वो जगह है वहां चले जाए। मैंने कहा किस लिए? कहा कोई तावीज वावीज देना है ना, दम कराना है। मैंने कहा नहीं। अच्छा। फिर मुझे पता लगा कि ये लोग दम के लिए और तावीज के लिए खड़े हैं। रोजाना ये लाइन लगी होती है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये था? कोई भी आलिम, किसी भी मकतबे फिक्र, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक का आलिम हो, एक हदीस सिर्फ दिखा दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम आते थे और आप तावीज लिख के देते थे। सहाबा कराम आते थे और आप किसी कागज और किसी बर्तन पे लिख के देते थे, इसको पानी में डाल के घोल के पी लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई भी मकतबा फिक्र का आलिम ये दिखा दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे और आप दम करते थे। चलो दम ही दिखा दो, जिसके बारे में आमतौर के लोग कहते हैं कि दम तो जायज है। दम ही दिखा दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक सहाबी को, इनके पास ज्यादा से ज्यादा अगर दलील है, अगरचे वो दलील सही नहीं है, दिरायतन वो सही नहीं है वो दलील, लेकिन अगर कोई दलील है भी तो वो ये है कि सूरह फलक और सूरत नास, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को दम करते थे। तो मेरे मोहतरम, आप अपने आप को दम करें ना। आपने ये लाइन जो लोगों की लगाई है, लोगों को दम कर रहे, इसकी दलील आप दे। अव्वल तो वो दलील भी आपकी सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है कि मतनन वो दलील नहीं बनती है। कुरान मजीद पूरा का पूरा कह रहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो। कुरान मजीद इसलिए आया नहीं था। और कौन सी वो आयत है जिसके अंदर ये हुक्म मौजूद हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इनसे दम करो? ये रुकिए की आयत है। वो कौन सा आयत रुका है वो बता दिया जाए। इसी तो कोई आयत नहीं है। जो सूरह फलक और सूरत नास तुम पेश करते हो उसको भी आप देखें, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, दोनों सूरतों के अंदर कुल से वो सूरतें शुरू होती है। कुल आप कह दीजिए ए नबी आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं उस रब की पनाह में आता हूं जो रात के अंधेरे को चीर के उसकी सुबह की रोशनी को निकालने वाला है। रब्ब फलक है वो, आप कह दीजिए। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी आप कह दीजिए मैं उस रब के पनाह में आता हूं जो तमाम लोगों का रब है, तमाम लोगों का खालिक और मालिक है। यहां तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह तलब की जा रही है। यहां जो ताउज़ है, यहां जो तावीज है, उस तावीज को आप समझने की कोशिश करें। आपको तो तालीम दी जा रही है कि ताउज़ क्या की जगह अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ये आपने जो कागज पे पुर्जा लिखा है ये आपको पनाह नहीं दे सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अबू दाऊद की रिवायत है, इन्नर रुका व तमाइमा व तिवलत शिरकुन, बेशक दम, तावीज और टोटके ये सारा शिरक है। अल्लाह के नबी ने इसको शिरक करार दिया है। मुस्नद अहमद की हदीस के अंदर आप देखें, मन तअल्लक तमीमतन फक़द अशरका, जिसने तावीज लटकाया उसने अल्लाह के साथ शिरक किया। बुखारी की हदीस के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। सहाबा हैरान हो गए, अल्लाह के नबी ये कौन से लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग जो है ला यततयरून वला यस्तरकून वला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग होंगे ना बदशगुनी लेंगे और ना ये दम करेंगे, अपने रब के ऊपर ये जो है भरोसा करेंगे। उलमा से पूछिए ये बुखारी की हदीस है या नहीं? वला यस्तरकून के क्या माने हैं?
رکا کی ممانعت یہاں آئے ہیں، یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ جو رکا سے اپنے آپ کو بچائے، دم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے رب کے اوپر توکل کرے بغیر حساب کتاب کے، ایسے صحیح العقیدہ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، یہ امت کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں؟ ان کا عقیدہ آپ ایسا بنائے، ایسا خالص عقیدہ بنائے کہ یہ اس بات کو تسلیم کر لے، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، کہ آسمانوں میں بھی وہ اللہ الہ ہے اور زمین میں بھی وہ اللہ ہے۔ میرا نبی حق نبی ہے لیکن وہ الہ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا سچا ولی ہے لیکن وہ الہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اولیاء کے سردار ہے لیکن وہ الہ نہیں ہے۔ شہداء ہمارے سروں کے تاج ہے لیکن وہ الہ نہیں ہے۔ جنات ضرور ہے لیکن ان کے اندر الوہیت کی صفت نہیں ہے۔ آسمان کے ملائک اللہ کے پاک مخلوقات ہے لیکن ان کے اندر الوہیت کی صفت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آسمان کے ملائک، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کے اندر الوہیت کی صفت نہیں، تو آپ کے یہ ہرو برو شاہ کے اندر الوہیت کی صفت کیسے آ گئی؟ یہ کیبن شاہ میں الوہیت کی صفت آگے کیسے آ گئی؟ یہ جبل میں شاہ میں الوہیت کی صفت کیسے آ گئی؟ یہ جو تم نے بنائے ہیں انہی اللہ اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی بغداد والا جو ہے یہ غوث اور غوث العظم ہے، یہ لاہور والا، یہ علی حجویری یہ داتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے جولیاں بھر کے، اولاد عطا کرتا ہے، یہ اجمیر والا یہ غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازتا ہے، یہ پاک پتن والا جو ہے یہ گنج البخش ہے، لوگوں کو خزانے بخشتا ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ تو نام ہے جو تم نے رکھے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ یہ جو جتنا سلسلہ تم نے بنایا ہے، سر کے در کے لیے یہ آیت ہے اس سے دم کرو، بخار کے لیے یہ آیت ہے اس سے دم کرو، روزی کی فراوانی کے لیے یہ آیت ہے اس سے دم کرو، یہ ساری آیتیں ذرا بتاؤ، اللہ کے نبی نے بتائی؟ حدیث میں آئی ہے کہ سر میں درد ہو تو یہ آیت پڑھو، پیٹ میں درد ہو تو یہ آیت پڑھو۔ پیٹ کے درد کے لیے حدیث آپ دیکھیں، کتاب الطب آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، میرا بھائی اس کے پیٹ میں درد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو کہو شہد کھاؤ۔ کیا اللہ کے نبی کو وہ آیت معلوم نہیں تھی جو پیٹ کے درد کے لیے تھی، ناف کے لیے تھی؟ آج تم ناف کسی کا گر جائے تو یہ آیت پڑھو تو ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ ہے۔ 1400 سال کے بعد جو ہے اس کے طرف وہی آ گئی، اس کو معلوم ہو گئی کہ یہ آیت اس سے جو ہے ناف صحیح ہو جاتا ہے، اس سے پیٹ کا درد صحیح ہو جاتا ہے، اس سے بخار صحیح ہو جاتا ہے، اس سے کاروبار چلتا ہے۔ وہ آیتیں کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہاں بتائی؟ کس حدیث میں ہے؟ ان ظالموں نے اپنے پیٹ کے لیے یہ کاروبار بنایا ہے، ان علماء سو نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس شرک کا جنازہ نکال دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز اٹھائی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ شرک کے ایوان جو ہے ان کے اندر زلزلہ آ گیا ہے، زلزلہ، یہ اٹھ کھڑے ہو گئے، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، آؤ ہمارے پاس، چھوڑو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا کہ ان سے بھی کام ہوتا ہے، اس پہ صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو اس کے اوپر، ان کی بات نہیں سننا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ وہ باتیں کرتا ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی ملت الاخر، اس کے یہ دین جو محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین کے علاوہ کسی دین میں ہم نہیں سنی ہے۔ دین تو ہمارے پاس بھی ہے، دیکھو فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ، اتنے بڑے بڑے علماء، کیا وہ نہیں جانتے ہیں؟ آج آپ سے بھی کہتے ہیں، جب آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں، ارے دم کرنے والوں دلیل پیش کرو، قرآن سے دم کرنے کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد بھی یہ بات نہیں کی جو تم کہتے ہو۔ ارے تعویذ لکھنے والوں دلیل پیش کرو، ارے دجال کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والوں صحیح دلیل پیش کرو۔ پورا قرآن کہے بارش اللہ برساتا ہے، فصلیں اللہ اگاتا ہے، موت اور زندگی اللہ دیتا ہے، تم نے باطل روایتوں کی وجہ سے آج امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنبِتُ،
आसमान को हुक्म देगा, बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, फसलें उगाएगा। तुफ है तुम्हारे इस अकीदे के ऊपर। जो सिफत नबी के अंदर माने वो मुशरिक, ये सिफत कोई वली के अंदर माने मुशरिक, ये सिफत कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर माने वो मुशरिक। वही सिफत तुमने एक काने दज्जाल यहूदी को दे दी है और तुम्हारे ईमान के अंदर कोई फर्क नहीं आता है, फिर भी तुम मुस्लिम और मोमिन हो। हैरान कुन बात है, ताज्जुब की बात है। बड़े बड़े उलमा, फलसफे के माहिर, इल्मे कलाम के माहिर, नहव सर्फ के माहिर, मंतिक के माहिर, मज़ाहिब की किताबों के माहिर, लुगत के माहिर, उसूल हदीस और उसूल कुरान के माहिर। अजीब बात है, इनको यह नहीं पता कि इलाह कौन है। उलूहियत की सिफत दज्जाल में आ सकती है या नहीं? मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, मुसलमान के घर पे जो बच्चा पैदा हुआ हो ना, बच्चा 14-15 साल का, सिर्फ 14-15 साल, जो अभी बुलूगत को भी सही नहीं पहुंचा है, इस गली में जा रहे हैं, आप उसको रोक कर कहे बारिश कौन बरसाता है, वो कहेगा अल्लाह। फसलें जमीन से कौन उगाता है, वो कहेगा अल्लाह। जब 14-15 साल का बच्चा, जिसने अभी कोई इल्म हासिल नहीं किया है, बिल्कुल इस कौम का एक जट बच्चा है, वो इस बात को समझता है कि बारिश अल्लाह बरसाता है, फसलें अल्लाह उगाता है, मौत जिंदगी अल्लाह देता है। और आज मेरी इस उम्मत के इस फिरकों का आलिम जो अपने उलूम के ऊपर बहुत बड़ा फख्र करता है, उस बेचारे को यह पता नहीं है कि ये बारिश बरसाना, ये फसलें उगाना, ये मेरे अल्लाह के सिफात खासा में से है। अल्लाह चैलेंज करता है अपनी किताब के अंदर कि लोगों सुनो, तुम्हारा रब कौन है, अपने रब को पहचानो। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम। उलमा से पूछे ना, ये अल्लज़ी क्या चीज है, ये इसमें मौसूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अपने रब को पहचानो, रब तुम्हारा वो है। लेकिन इनको तो हया भी नहीं आती है ना, कम से कम अपने रब से हया तो आनी चाहिए कि दज्जाल के बारे में ये अकीदा रखे कि वो बारिश बरसाता है, वो फसलें उगाएगा आखिर जमाने में। कुरान कहता है अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह है, अल्लज़ी जो खलक़कुम, तुम्हें पैदा करता है। पैदा करना किसकी सिफत है? अल्लाह की। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा। मौत किसकी सिफत है? अल्लाह की। रिज़्क़ अल्लाह देता है। रिज़्क़ के लिए क्या तरीका होता है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा युमीतुकुम अल्लाहुल्लज़ी रज़क़कुम। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इंतजाम किया है। अब रिज़्क़ के लिए लाजमी बात है, ऊपर से बादलों से बारिश बरसाता है अल्लाह, फिर जमीन से उसको रिज़्क़ निकालता है। तो ये सिफत किसकी है? अल्लाह की है। मौत वो देता है, जिंदगी वो देता है। अब अल्लाह आगे क्या फरमाता है? हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै। है तुम्हारे शरीकों में से जो तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हैं, इन शरीकों में कोई ऐसा है? हल मिन शुरकाइकुम, तुम्हारे इन शरीकों में से अल्लाह सवाल कर रहा है, यफ़अलु, के वो करे, मिन ज़ालिकुम, इन कामों से, इन कामों में से, मिन शैइन कुरान कहता है। थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा करके दिखा दे। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह पाक है, बुलंद है उनसे जो तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। और ये क्या बड़े फख्र से रिवायत पेश करते हैं, मुस्लिम की रिवायत, कि देखो मुस्लिम में आता है कि अल्लाह और दज्जाल में यह फर्क है कि अल्लाह काना नहीं और दज्जाल काना होगा। इससे बड़ा कुफर हो सकता है क्या? तुमने रिवायत पेश कर दी तो तुम जहन्नम से बच जाओगे। रिवायत पेश करने से तुम जहन्नम से नहीं बचोगे। इल्म के लिए उलमा की किताबों में खुद लिखा है कि एक मन अगर इल्म कोई सीखता है ना, तो उसके लिए 10 मन की जो है ना अकल की जरूरत होती है, अकल की भी जरूरत होती है। अकल से भी तो काम लो। एक तो वो दज्जाल है, दज्जाल जो है मुबालगे का है, यानी वो शख्स जो बहुत मक्कार और झूठा है। एक तो आपने ये नाम उसको दिया है, फिर उसको आप कहते हैं कि वो काना भी होगा। जब उसके पास इतने पावर है तो वो अपनी आंखों क्यों सीधा नहीं सही करता?
وہ کانا ہے اپنی آنکھوں کیوں صحیح نہیں کرتا ہے کہ پورے آدمی کو مار بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کر دے گا؟ اپنی آنکھوں تو صحیح کرے. پھر وہ یہودی بھی ہوگا جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہے، پھر اس کے ماتھے پہ کافارا یعنی کافر بھی لکھا ہوگا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے اس کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ جناب کسی جہاز کے اوپر نہیں بلکہ وہ گدھے پہ سوار ہو کے 40 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا. ایسا گدھا آپ نے دیکھا ہے؟ امریکہ جو ہے فوراً خرید لے گا، بولے ایسا تو میرے پاس جو ہے نا ٹیکنالوجی نہیں جو پوری دنیا کا چکر لگا دے 40 دن میں. زبردست گدھا ہوگا اس کے پاس. پھر وہ دجال جس کے پاس یہ 40 دن کا چکر پورے دنیا کا لگائے گا، آنکھ سے کانا ہوگا، اس وقت بھی وہ زندہ ہے، رہتا ہے سمندر کے اندر. کہاں رہتا ہے؟ سمندر میں رہ رہا ہے. پورے جسم پہ اس کے بال ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور ایسا انسان پوری دنیا میں نہیں دیکھا کسی نے جو پانی میں رہتا ہو. پانی میں کوئی انسان رہتا ہے؟ وہ پانی میں رہتا ہے. پانی میں مچھلی رہتے، وہ رہ رہا ہے پانی پہ. ان کی عقل نہیں ہے. عقل ہو تو یہ باتیں کیوں کرے؟ صرف روایتیں آ گئی آپ نے مان لی. ارے اس کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے. حدیث کے مقام کو پہچانے. حدیث آپ کو نماز سکھاتی ہے، حدیث آپ کو معاشرہ سکھاتی ہے، حدیث آپ کو معاشرت سکھاتی ہے، حدیث آپ کو عدالت سکھاتی ہے، حدیث آپ کو مسائل سکھاتی ہے، حدیث آپ کو تجارت سکھاتی ہے، حدیث آپ کو سارے معاملات سکھاتی ہے. یہ حدیث ہوتی ہے. حدیث یہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی صفت اٹھا کے کانے دجال کو دے دو. یہ یہودیوں کی سازش ہے. یہ دشمن کی سازش ہے کہ آپ قرآن کے مقابلے میں اس باطل روایات کو پیش کرتے ہیں. پھر وہ دجال وہ غیب کی خبریں بھی دیتا ہے. جی صحیح سے غیب کی خبریں دینے والا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. وحی کے ذریعے اللہ فرماتا ہے ہم اسے بتاتے ہیں اور وہ اپنی قوم کو بتا دیتا ہے. وحی کے ذریعے خود نہیں بتا سکتا ہے. لیکن دجال جو ہے وہ غیب کی خبریں بھی دے گا، وہ بارش بھی برسائے گا، وہ فصلیں بھی اگائے گا، وہ موت بھی دے گا، وہ زندگی بھی دے گا. وہ زمین کو جب حکم دے گا نا کہ اخرج کنوز کی، کہ اپنے خزانوں کو زمین نکال لے، تو یہ زمین اپنے خزانوں کو بھی بال نکال لے گی. پتہ ہے آپ کو؟ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسا لے گی. اور زمین کو حکم دے گا، زمین غلہ اگا لے گی. جس قوم کو جو قوم اس پہ ایمان لائے اس قوم کو خوب فراوانی رزق کی کر دے گا وہ دجال. اور جو قوم ایمان نہیں لائے گی اس پر قحط سالی مسلط کر دے گا. ایسا الہ تم نے دیکھا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کو عقل کیوں نہیں آتی ہے کہ قرآن مجید یہ پورا قرآن، یہ آیتیں کہاں جائے گی جو پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کا لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک ہے نہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بلند ہے ان سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. قرآن چیلنج کرتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر طاقت نہیں کہ ایک درخت بھی تم اگا سکو. ایک نہیں تم ہزار لاکھوں دجالوں کو لے آؤ، اللہ کا چیلنج ہے، ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ قوم ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہی ہے. یہ قوم ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہی ہے. آج جتنا بھی یہ شرک پھیلا ہوا ہے، جتنا بھی یہ شرک پھیلا ہوا ہے، انہی فرقوں کی وجہ سے، انہی علماء سو کی وجہ سے. قرآن مجید آپ دیکھیں، ان سورۃ انعام کی آیات کی طرف پھر آتا ہوں میں. سورۃ الصاد کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، تو ان میں سے جو شرک کرنے والے ان کے مقتدی ہے، ان کے شاگرد ہے، یا وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت سوال کرے گا
اور وہ سوال یہ کرے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہ وہ میرے شریک کہاں ہے جو تم دعویٰ کرتے تھے دنیا کے اندر کہ یہ بھی اللہ کے شریک ہے، ان شریکوں کو دکھاؤ۔ تو اس وقت اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا کہ وہ جواب دے سکے، اور اس طرح اللہ رب العزت پھر جو ان کے احبار اور رہبان ہے جو شرک پہ ان کو اکسایا کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان سے بھی اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ سورۃ قصص کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہ سورہ قصص کی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی تھی، 62 نمبر آیت، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، یہ پکاریں گے بھی لیکن ان کے وہ شرکا ان کی استجابت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے جو بڑے ہیں جو ان کے شرک کے اوپر ان کو اکسایا کرتے تھے، ان کا اللہ ذکر فرماتا ہے آیت 74 کے اندر وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہی 62 آیت یہاں دوبارہ اللہ نے ریپیٹ کی ہے۔ اور اسی سورہ قصص کے اندر آیت 75 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے شہیدن ان کے خطیبوں کو، شہید کہتے ہیں جو حق بیان کرے اور جو اپنے زوم اور گمان کے اندر سمجھے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں ان باطل علماء کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو یہ دنیا میں سمجھتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علماء حق ہے، ہمیں حق بتاتے ہیں، شرک پر اکسا رہے تھے، بدعات پر اکسا رہے تھے، قرآن کی مخالفت پر اکسا رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت حق بیان کرنے والے علماء حق ہے ہمارے۔ تو اللہ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے یہ شہید، ان کے یہ علماء، ان کے یہ مولوی، ان کے یہ خطیب، ان کے یہ مدرس، اللہ فرماتا ہے ان کو ہم نزعنا، ہم نکال دیں گے ان میں سے، ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیں گے۔ یہ ہے تمہارا بڑا جو دنیا میں تمہیں بتایا کرتا تھا، تعلیم دیا کرتا تھا شرک کی، کہیں گے آج یہی۔ اب اللہ ان سے سوال کرے گا، فَقُلْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم کہیں گے ان کے ان بڑوں سے ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ دنیا میں تو کہہ دیتے ہیں نا فلاں روایت میں آئی ہے یہ بات، فلاں تفسیر نے لکھی ہے، فلاں عالم نے لکھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جی، بڑے دھڑنگے سے کہتے ہیں، دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے جی، ہمارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، المفند میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مدینے کے اندر اپنی قبر کے جس زمین کے جس مٹی کو وہ مس کر رہا ہے، چھو رہا ہے، یہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے۔ تو قیامت کے دن تو اللہ پوچھے گا نا کہ بتاؤ میرے عرش سے اور مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پہ پڑے تھے وہ مٹی میرے عرش سے افضل تھی، ہاتھوں برہانکم، لاؤ دلیل۔ تم کہتے تھے کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا، وہ بھی بارشیں برسائے گا، فصلیں اگائے گا، موت اور زندگی دے گا، ہاتھوں برہانکم لاؤ دلیل۔ تم کہتے تھے تعویذ میں اثر ہے، دم میں اثر ہے، ہاتھوں برہانکم لاؤ دلیل۔ تم کہتے تھے عبد القادر جیلانی غوث الاعظم ہے، اجمیر والا غریب نواز ہے، پاک پتن والا گنج بخش ہے، لاؤ دلیل، ہاتھ برہانکم۔ پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ بیان فرماتا ہے فعلموا، اب ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اب تک تو یہ عالم تھے نا، لیکن قرآن کہتا ہے عالم نہیں تھے، فعلموا، اب یہ عالم ہو جائیں گے، اب ان کو علم آ جائے گا، اب ان کو سمجھ آ جائے گی، اب ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ یہاں تو بہت سارے لوگ تھے، بڑے شور کے ساتھ یہ آتا تھا، اتنے لوگ ہیں میرے پاس، نکالو یہاں سے ان گستاخوں کو، دکے دے کے ان کو نکالو۔ بڑا روب تھا، بڑا زور تھا، بڑی قوت تھی ان کے پاس، بڑے وسائل تھے ان کے پاس، بڑی بدماشی تھی ان کی،
لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن ننگا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ ننگا کھڑا ہوگا، مفتی صاحب، قاضی صاحب، علامہ صاحب، یہ ننگا کھڑا ہوگا اور اللہ پوچھے گا جب، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس وقت ان کو علم آ جائے گا، یہ سمجھ جائیں گے اور یہ کہہ دیں گے ان الحق للہ، الوہیت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ساری قوت اللہ کے پاس ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دنیا میں جتنے جھوٹے الہ انہوں نے بنائے ہیں وہ سارے ان سے غائب ہو جائیں گے. جیسے جن غائب ہو جاتا ہے نا، ایسے سارے غائب ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا. تو آخرت میں، قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر تمہیں یہ سارا شرک، اس سے تمہیں صرف اس کا انکار نہیں کرنا ہے. سورۃ الانعام کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ قسمیں کھائیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیری قسم کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا. آج مقابلہ کرتے ہیں توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، وہاں قسمیں کھائیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور قسم ہے تیری کہ تیرے ساتھ ہم نے شرک نہیں کیا تھا. پھر اللہ سورۃ الانعام کے اندر فرماتا ہے کہ جب ہم آگے جہنم پر ان کو کھڑا کریں گے نا اور ان کے اوپر شہادتیں پیش کریں گے کہ ظالم یہ دیکھو اس سن میں، اس تاریخ میں یہاں پہ تم نے یہ تقریر کی تھی، یہ تمہاری تقریر ہے، ریکارڈ تمہارا موجود ہے. جیسے اسکرین کے اوپر فلم چلائی جاتی ہے نا، ویڈیو چلائی جاتی ہے، اسی طرح ان کو پورا ریکارڈ دکھایا جائے گا. یہ تمہارا جوش خطابت ہے، یہ دیکھو، یہ تمہاری باتیں ہیں، یہ تمہارے دلائل ہے. اس وقت اللہ فرماتا ہے یہ دوسری بات پھر کریں گے. کیا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، بس اب نہیں کریں گے تیرے ساتھ شرک. اللہ فرماتا ہے دوبارہ لوٹاؤں گا، یہ جھوٹے ہیں، دوبارہ بھی یہ کریں گے، دوبارہ بھی یہ کریں گے. تو میرے بھائیوں، جب قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اس وقت یہ ثابت ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں، وہ بندے ہیں، علی الہ نہیں، وہ بندے ہیں، عبد القادر جیلانی الہ نہیں، وہ بندے ہیں. یہ قرآن تعویذوں کے لیے، دم کے لیے نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو. یہ کتاب قانون ہے، کتاب ہدایت ہے. جب یہ ساری چیزیں ثابت ہونی ہے اور اس وقت اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے، تو آج دنیا کے اندر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے حق کیوں نہیں مانتے ہو؟ آسان سی بات ہے. لیکن مشرکین مکہ ہے نا، یہ تو وہ بھی مانتے تھے ہمارا خالق مالک اللہ ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی رزق دیتا ہے. پورا قرآن اس پہ گواہ ہے. آپ سورہ یونس دیکھیں، سورہ مومنون دیکھیں، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ قرآن بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس وقت یہ پھر نفرت کرتے ہیں، اس وقت یہ مقابلہ کرتے ہیں، اس وقت یہ پھر بھاگ جاتے ہیں. اس وقت اللہ فرماتا ہے اشمئزت قلوبہم، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. کہیں قرآن مجید کہتا ہے یہ سورت زمر کے اندر اور سورت الحج کے اندر آپ دیکھیں، اور پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی، سورت حج کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، ان کے ماتوں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ انکار کر رہے ہیں اللہ کی توحید کا. نہ صرف انکار کر رہے ہیں، یکادون یستون علیہم آیاتنا، جو لوگ میری کتاب کی آیتیں پیش کرتے ہیں، میری وحدانیت کا مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، قریب ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرے. یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ، یہ حق مسئلہ ہے. یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ خلا اللہ کی، ہوائیں اللہ کے، دور سایہ اس کا، دن و رات اس کا، نعمتیں اس کی، اختیار بھی اسی کے پاس ہے. مانتے بھی ہو پھر انکار بھی کرتے ہو. یہ کوئی عقیدہ ہے؟ اب علماء کہتے ہیں کہ جی ہم تو حق بیان کرتے. بھائی آپ حق بیان کرتے تو یہ قوم تو آپ کی ہے نا، آپ کی قوم ہے، تو اس قوم کے گاڑی کے نیچے گندا جوتا کیوں لٹک رہا ہے؟ آپ نہیں سمجھا سکتے کہ جی یہ شرک کو ہندو بھی نہیں کرتا ہے میرے بھائی،
کہ گندے جوتے پہ تیرا عقیدہ ہے کہ میری گاڑی کو یہ بچائے گا؟ تیرے دکان اور مکان میں لوبان کی دنیا کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو مجوس کا عقیدہ ہے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ تیرے گھر پہ گائے کا سینگ کیوں کھڑا ہے کہ میرے مکان کو یہ بچائے گا؟ گائے کی بندگی تو ہندو کرتے ہیں، اپنے قوم کو تم یہ نہیں سمجھا سکتے؟ تیرے قوم دلدل اور تازیے کے سامنے کیوں جھکتی ہے؟ آپ کے اس سن کے اندر ایک جھنڈا لگایا ہوتا ہے، اس کو غازی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غازی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا ایک سندھی جو ہے رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کس سے کر رہا ہے؟ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، ارے تم کس سے دعا کرتے ہو؟ نظر نہیں آ رہا یہ غازی، یہ غازی سے تو مانگ رہا ہوں، جھنڈے سے مانگ رہا ہے۔ یہ عقل ہے ان کی؟ دلدل ایک جانور ہے اللہ کے بندو، جس کو ذوالجناح کہتے ہیں، ایک گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، بولتے برکت ہو جاتی۔ ہندو گائے کی پوجا کرے، یہ گھوڑوں کی پوجا کرے، یہ دلدل کی پوجا کرے، یہ تازیوں کی پوجا کرے، یہ غازی کی پوجا کرے، یہ آستانوں کی پوجا کرے، یہ قبروں کی پوجا کرے، یہ پیروں کی پوجا کرے، یہ ملنگوں کی پوجا کرے، یہ گلے کے اندر اتنے، یہ داغا، یہ تعویذ، ہاتھ میں یہ کڑا، یہ انگلیوں میں چھلے، یہ مسلمان ہے؟ یہ اس کا عقیدہ ہے؟ کچھ تو خوف اللہ کرو، اللہ کے بندو۔ تم اپنے آپ کو علماء کہتے ہو، دین کا تمہیں دعویٰ ہے، یہ کون مسئلہ بیان کرے گا؟ نبی تو اب نہیں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ نبیوں نے یہ مسئلہ کیا تھا، یہ آپ کا کام ہے گلیوں اور کوچوں میں کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر، مساجد کے اندر، ہر محفل اور مجلس کے اندر لوگوں کو یہ بتاؤ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ لوگوں تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ لوگوں کی عقیدوں کو صحیح کرو، اس کے بعد پھر لوگوں کے اعمال کو صحیح کرو۔ یہ تمہاری قوم ہے، یہ صرف چندوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ووٹ کے لیے نہیں ہے، ان سے چندے وصول کرو، ان سے ووٹ وصول کرو۔ یہ قوم ہے تمہاری۔ آج ان کے جوان منشیات کے عادی ہو گئے ہیں، قوم تباہ ہو رہی ہے، زنا کے عادی ہو گئے، قوم تباہ ہو رہی ہے، جوئے کے عادی ہو گئے، قوم تباہ ہو گئی ہے، پوری قوم تمہاری سود خور ہو گئی ہے، رشوت خور ہو گئی ہے، ڈاکو اور چور بن گئی ہے۔ تم کہاں کس خواب غفلت کے اندر پڑے ہو؟ کیا یہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری نہیں؟ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جہاں قرآن بیان ہو، جہاں حق بیان ہو، جہاں اللہ کی توحید بیان ہو، تم جلوس نکال کے آ جاؤ۔ خبردار یہاں دوبارہ درس نہ کرنا، خبردار یہ مسئلے یہاں بیان نہیں کرنا۔ کوئی شرم کرو، اللہ کا خوف کرو۔ کیا یہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے؟ عالم ایسے شخص کو کہتے ہیں، یہ دین کا دعویٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، طاقت دے کہ اس مسئلے کو بیان کرے، اللہ کی کتاب کو سیکھے، خود عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔